بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست اور لیکچر نمبر 170 ہے۔ آج اس نشست میں ہم سورۃ الرحمن میں شروع کے ابتدائی چند آیاتیں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے جو سورۃ القمر کا جو آخری درس تھا اور آخری نشست تھی، اس میں ایک بات رہ گئی تھی جو میں ابھی یہاں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ماضیہ سابقہ کے واقعات سنا کر آخر میں اللہ رب العزت نے مشرکین سے 3 سوالات پوچھے۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ کیا موجود کافر پہلے کافروں سے کچھ اچھے ہیں، یعنی کیا تمہارے پاس ساز و سامان اور متاع وغیرہ اور گزشتہ اقوام سے کچھ زیادہ ہے جو تم اللہ کے عذاب کو روک دو گے؟ تو جواب ظاہری بات ہے نہیں، میں تو گزشتہ قوم دنیاوی ساز و سامان میں مکہ والوں سے کہیں زیادہ تھے۔ ان کے پاس وہ طاقت تھی جو مکے والوں کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ طاقت میں، قت میں، ہر چیز میں وہ اس محلے والوں سے زیادہ تھے، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب کو روک نہ سکے۔ بس یہ کہ پھر یہ کیا روک سکیں گے؟ تو جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکا، وہ اللہ کے عذاب کے سامنے فراح ضحیتها خلق کثیر، کہ بہت سے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے لقمہ اجل بن گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو تم بھی اگر وقت کے نبی کی بات نہیں مانو گے تو تم بھی اس عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ دوسرا سال اللہ نے پھر یہ پوچھا ہے کہ کیا موجودہ کافر اللہ کے ہاں یعنی کوئی پروانہ لکھوا کے لائے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی چیز کسی سے لکھوا کے لائی ہے کہ جو کچھ بھی شرارت کرے اللہ ان کو یعنی کوئی سزا نہیں دے گا؟ یعنی ایسی کوئی فارغ خطی ان کو لکھ کر نہیں دی، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی خطی ہے جو کوئی کہیں سے وہ لکھ کر لائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاس ان کو سزا وغیرہ نہیں دے گا؟ تو ان کے پاس اس طرح کوئی خطی اور کوئی ورقہ، کوئی کاغذ وغیرہ نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے تو ان کو پھر بات ماننی چاہیے، تو نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ لوگ یہ زعم اور یہ گمان یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا تو بڑا ہے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ سے پہلے جو ہے نا کہ ہمارے پاس تو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ہم تو یعنی ہمارا جماعت تو بڑا ہے، اور یعنی ہم تو طاقت میں بھی تم سے جو ہے نا بڑے ہیں، ہماری تو بڑی بڑی جماعتیں ہیں وغیرہ۔ تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے، عذاب کو روک دیں گے، بلکہ عذاب بھیجنے والے سے بدلہ لیں گے۔ تو اس کی یعنی تو وہ یہ سوالات وغیرہ کرتے ہیں۔ اگر ایسا خیال ہے تو اس کی حقیقت چند دنوں کے بعد معلوم ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوا، جب مسلمان سے مقابلہ ہوا تو کھل کر وہ سامنے آ گئے۔ پہلا مقابلہ بدر میں ہوا تو اس وقت عذاب کا مزہ چکا، شکست کھا کر پیٹ پیر کر وہ بھاگے۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیات پڑھی ہے، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم وادہا وہ امر، اور یہ آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تو وہ پیٹ پیچھ کر وہ بھاگ گئے۔ تو یہ 3 سوالات ہیں جو پچھلے درس میں رہ گئے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے درس کی طرف، سورۃ الرحمن۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ الرحمن نہایت مہربان اللہ نے، علم سکھایا، القرآن قرآن، خلق خلق الانسان پیدا کہ اس نے انسان کو، علمہ البیان سکھایا اس نے اس کو، البیان دل کی بات سمجھانا۔ الشمس والقمر سورج اور چاند، بحسبان حساب سے چل رہے ہیں، والنجم اور بیلے وغیرہ، والشجر اور درخت، یسجدان دونوں سیدھا کرتے ہیں، یا یہ کہ والنجم اور ستارہ، والشجر اور درخت، یسجدان دونوں سیدھا کرتے ہیں، والسماء اور آسمان کو، رفعها بلند کیا اس نے اس کو، وضع اور رکھ دیا اس نے، المیزان توازن کو، اللہ تطغوا کے نہ زیادتی کرو تم، فی المیزان ترازو میں، وعقیم اور سیدھا کرو تم، الوزن تول کو، بالقسط انصاف اور عدل کے ساتھ، ولا تخسروا اور نہ کٹاؤ تم، المیزان ترازو کو، والارض اور زمین کو، وضعها رکھ دیا اس نے اس کو، للانام مخلوقات کے لیے، فیہا فاکہہ اس میں میوے ہیں، والنخل اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام غلاف والے، والحب اور غلہ، ذو العصف بوسے والا، والریحان اور خوشبودار پھول، فبأي بس کون سی، آلہ
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस कौन सी नियामतों को अपने रब की जुटलाओगे तुम। देखिए अलबयान, अल्लमहुल बयान, अलबयान ये मजदर है, बाना या बानो बयानन से है, बमान यानी वादह करना, यानी दिल की बात अल्फाज के जरिए समझाना। तो ये नुतक से आम है, यानी लिख कर समझाना भी बयान में आता है। तो ये मजदर है। हुस्बान ये हसब यहसुबु से है, बापे या यानी हसब यहसुबु का मजदर है बमाना हिसाब। देखो हसब यहसिबु या हसिब यहसबु, जब बापे ज़रबा यज़रिबु से हो या बापे फता यानी समिअ यस्मउ से हो, तो वहां पर जो है ना गुमान करना। लेकिन अगर ये हसब यहसुबु बापे नसरयन शुरू से, हसब यहसुबु हुस्बानन नसरयन शुरू से, तो वहां पर मानो अगर शुमार करना और गिनना, और यानी बमाना हिसाब करना। अनजम, अनजम यानी घास, एक तो माने यही कि वह नजम और शजर, घास और शजर मुराद है, या एक इसका माना सितारा का भी, बाज मुफस्सिरीन ने सितारा का माना भी अनजम का किया है। अलमीज़ान, अलमीज़ान इसमें मजदर है और वजन के माने में यानी तादील व इस्तिकामत, बराबर करना और दुरुस्त करना। और साथ अल्लाह, यानी अल्लाह, ये यानी अन असल में था अन ला, अन ला था। अनाम, यानी अनाम उसको कहते हैं, यानी अनाम जितने भी जमीन के तमाम मखलूक़ात, यानी मा ज़हरा अलल अलल अर्द मिन जमीअल खल्क़, जितने भी मखलूक़ात ज़मीन के ऊपर है, तो उसको यानी जिन और इंस को इसको मखलूक़ात के दफ़ा वो जिन्स में हो या इंस में वगैरह, जिन्स में हो यानी जिन में हो या इंस में हो, जिन्नात हो ख्वा वो इंसानों में से हो, यानी अविल जिन्न वल इंस वगैरह। अकमाम, अकमाम ये किमुन की जमा है, और किमुन गिलाफ को कहते हैं, छिलके को कहते हैं। जैसे कि पल के ऊपर यानी सेब के वगैरह के ऊपर छिलका होता है या कोई गिलाफ वगैरह तो होता है, उसको अकमाम कहते हैं, और इसकी जमा किमुन है। रेहानुन ये इसके दो माने किए, पहला माने ये है, यानी दो माने पहला माने ये है कि हर खुशबूदार फूल, यानी जो भी कोई भी खुशबूदार फूल हो तो उसको रेहान के। दूसरा यानी कि रिज़्क़ और रोजी भी इसका माना किया है। फबी अय आला, अब आला ये असल में आ ला उनता या अल युनता, और या और इल युन की ये अल युन, तो फिर ये आला हो या अल युन से हो या आला उन से हो, तो फिर ये क्या है, इल युन की जमा है, और नियामत वगैरह इससे मुराद है। जितनी भी नियामत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो नियामतें हैं, वो नियामत वगैरह इससे मुराद है। अब देखो कि इस सूरत का वजह तस्मिया, यानी सूरत रहमान का वजह तस्मिया क्या है। तो इस सूरत की इब्तिदाई लफ्ज़ अर्रहमान से हुई, और इसमें अल्लाह ताला के अजीम नामतों का जिक्र है, इसलिए ये अर्रहमान के नाम से मशहूर हुआ, यानी अर्रहमान शुरू हुई के नाम से फिर ये मशहूर हुआ। और इसको उरूसुल कुरान भी कहते हैं। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का उरूस है, और कुरान का उरूस सूरत रहमान है। अब तारुफ क्या है, तो इस सूरत में 3 रुकू है, 78 आयातें हैं, और 351 कलिमात है, और 1636 हरूफ है। जमहूर मुफस्सिरीन के नज़दीक ये सूरत मक्की है, यानी हिजरत से पहले मक्का में नाजिल हुई। और इस यानी इस सूरत में अल्लाह ताला की ऐसी अजीम शान नियामतों का जिक्र है कि इंसानी फिक्र इनकी अजमत का अंदाज़ा नहीं कर सकती। फ़ुक़हा के नज़दीक इस सूरत में फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की तिलावत या समाअत के दौरान, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना, यानी तुकद्दिब, ए हमारी परवरदिगार, हम तेरी नियामतों में से किस किस यानी किस भी नियामत का इनकार नहीं कर सकते। तो कहना ये क्या है, मसनून है। बहरहाल इस सूरत में कुल 3 रुकू है, उसका मेरे मज़ामीन का मुख्तसर सा खुलासा ये है कि अल्लाह की नियामत, पहले रुकू में अल्लाह की नियामतों और जिनों और इंसानों की तख्लीक का बयान है। दूसरे रुकू में अल्लाह की आज़मत और शान का बयान है। फिर क़यामत के रोज़ गुनाहगारों को पहचानने की अलामत मज़कूर है। और तीसरे रुकू में खुद खौफ खुदा रखने का इनाम, यानी अहल जन्नत के बेचोने और अल्लाह की मज़ीद नियामत वगैरह इसमें मज़कूर है।
اب دیکھیے اس کی وضاحت دیکھو، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو گویائی سکھائی۔ الرحمن یعنی علم القرآن خلق الانسان، یعنی انسان سے یہاں جنس انسان مراد ہے، یعنی آدم علیہ السلام۔ دوسرا یہ کہ آدم جنس انسان مراد ہے، یہ ہے کہ یا اس سے آدم علیہ السلام مراد ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ رب العزت کے سب جتنے بھی نعمت، سب نعمتیں بلند ہیں، یعنی علمہ البیان، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا شمار فرمایا تو چاہا کہ ان میں سے جو سب سے پہلے جو مقدم اور سابق اور اقسام النعم میں عمدہ ترین کو پہلے ذکر کیا، یعنی چنانچہ دین والی نعمت کو سب سے مقدم ذکر کیا، اور پھر دینی نعمتوں میں سب سے زیادہ فائق اور بلند مرتبے والی نعمت قرآن کو شمار فرمایا، یعنی قرآن کا اتارنا، تعلیم قرآن، یہ سب نعمتیں ہیں، کیونکہ قرآن تمام وحی کے ذریعہ نازل کردہ کتابوں سے مرتبہ اور مقام میں اعلیٰ ترین اور اثر پذیری میں بھی سب سے بڑھ کر مؤثر ہے۔ یہ آسمانی کتابوں کی چھوٹی اور سب کی، یعنی چھوٹی اور سب کی یعنی مصدق اور سب پر ٹھپا لگانے والی کتاب ہے۔ پہلے قرآن کا ذکر کیا، پھر تخلیق انسان کا ذکر کیا، اس سے یہ بتلایا کہ ایک انسان کی پیدائش دین کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحی اور کتب علم سے اپنے گھر کو، یعنی کتب علم سے اپنے آپ کو گھیر لینا چاہیے، اور انسان کی پیدائش جس مقصد کے خاطر کی گئی اس کو مقدم کیا۔ پھر یعنی بیان کی صفت ذکر کی، جس کی وجہ سے اس کو حیوانات سے امتیاز وغیرہ حاصل ہے، اور فصیح اور بلیغ گفتگو اور اپنے اظہار ما فی الضمیر وغیرہ کی وضاحت کی۔ تو الرحمن دیکھو ترتیب بھی اس کو دیکھو کہ الرحمن یہ کیا ہے، مبتدا ہے، اور یہ تمام یعنی اپنے ضمائر سمیت اس کی مترادف خبریں ہیں، یعنی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وغیرہ، یہ تمام اپنے اس سے مل کر جو ہے نا وہ رحمان، اس کے لیے کہ الرحمن وہ مہربان ذات ہے کہ جس نے یعنی انسان کو قرآن سکھایا، اس کو پیدا کیا، اس کو بیان، اظہار ما فی الضمیر وغیرہ کا طریقہ وغیرہ سکھایا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ دیکھو علم القرآن خلق الانسان علم البیان، اس میں کوئی عاطف وغیرہ ذکر نہیں کیے، تو عاطفہ سے خالی ہونے کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خبریں یعنی گنتی کے انداز سے لائی گئی ہے، جیسے کہ وغیرہ، تو یہ یہاں پر عاطف کو نہیں بلکہ صرف یہ خبریں گنتی کے انداز سے لائی گئی ہے، اس وجہ سے یہاں پر عاطف کو ذکر نہیں کیا، اور اسی پر اس پر ایک بغیر عاطف پر اس پر یعنی بغیر عاطف پر اکتفا کیا گیا۔ الشمس والقمر یسجدان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ایک مقرر حساب اور درست اندازے کے مطابق چلتے ہیں، ان کا چلنا اپنے بروج اور منازل میں ہے، اور اس کو چلنے میں مخلوق کے فوائد ہے، ان میں سے ایک سالوں اور حساب کا، یعنی اس میں کیا ہے، سالوں کا حساب کا علم ہے، اور وغیرہ یہ چیزیں انسان اس سے راستے معلوم کرتے ہیں، سال وغیرہ کا اندازہ وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، بے تنے درخت اور تنے والے درخت اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے۔ النجم ایسی نباتات جو زمین سے پھوٹ کر نکلے اور اس کا تنا نہ ہو، مثلا سبزیاں، اور شجر تناول والا درخت۔ ایک قول یہ ہے کہ النجم آسمان کا ستارہ ہے، یسجدان جس کا مقصد کے لیے ان کو بنائے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کو مکلفین، منقاد اور مطیع لوگوں سے بطور مشابہت کے ساجد کہہ دیا، یعنی یہ دونوں جملے الرحمن کے ساتھ معنوی ربط رکھتے ہیں، اس لیے یہ بات تو جانی پہچانی ہے کہ محاسبہ کا اختیار اسی کے پاس ہے، اور سیدھے کے لاحق اس کی ذات ہے، گویا کہ اس طرح فرمایا گیا کہ سورج اور چاند اس کے مقررہ کرنے سے ہیں، اور پودے اور درخت کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اب سورج اور چاند آسمانی اور آفاقی ہے، اور نجم اور شجر یہ کیا ہے، ارضی ہے اور زمینی ہے، گویا کہ ان میں تقابل کا تناسب ہے، آسمان اور زمین کو ہمیشہ ملا کر ذکر کرتے ہیں، سورج اور چاند کا حساب سے چلنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینے کی جنس میں سے ہے۔ تو بس یہ یہاں پر یہ بات ذہن میں آ گئی کہ یہاں پر دیکھو کہ سورج اور چاند کے نجم اور شجر کے سدے سے بہت ہی قریب مناسبت ہوگی، تو اس وجہ سے اس کو ذکر کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت یہاں سے یہ آگے یہ ذکر کر رہے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها وضع الميزان، یعنی آسمان یعنی یہ فرشتوں وغیرہ کا مسکن ہے، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا، بلند بنایا، اور اونچا کیا اس اندازے سے کہ اپنے احکامات کے بنانے کی جگہ اور اپنے فیصلوں کی صادر ہونے کا مقام، اور ان ملائکہ کا مسکن بنایا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لانے والے ہیں، اس سے اپنی شان کی کبرائی اور اپنے ملک اور سلطنت کی عظمت کو لوگوں پر ظاہر کیا۔ ووضع المیزان، اور اسی نے دنیا میں ترازو رکھ لیے، یعنی المیزان ہر وہ چیز جس سے اشیاء کا وزن کیا جاتا ہے اور ان کی مقدار مقرر کی جاتی ہے، مثلا میزان
اور اسی طرح مکیال مقیاس وغیرہ. تو مطلب یہ ہے کہ میزان کو زمین پر رکھا ہوا ہے اور اس نے پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ بندوں کے مابین برابری اور لین دین میں اعتدال کے احکامات کو اس سے معلق کر دیا. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں کمی پیشی نہ کرو. تو اس سے پہلے یعنی اللہ تطغوا سے پہلے لام کے معذوف ہے، اللہ تطغوا تاکہ تم سرکشی نہ کرو. تو یہاں پر ان کیا ہے؟ مفسرہ ہے، گویا کہ میزان کی تفسیر ہوئی. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھو، یعنی عدل کے ساتھ اپنے وزن کو درست رکھو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول کو نہ کٹاؤ، تول میں کمی نہ کرو. برابری کا حکم دیا اور اعتدال اور زیادتی سے جو سرکشی کا نتیجہ اس سے باز رکھا، اور ایسے نقصانات سے جو یعنی تطفیف تک لے جائے یعنی منع کر دیا. اور لفظ میزان کو دوبارہ لائے، دو جگہ پر میزان کو ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن فی القسط ولا تخسروا المیزان. تو دو جگہ پر لفظ میزان کو دوبارہ لائے تاکہ نصیحت پختہ ہو اور اس کا استعمال کا حکم مضبوط اور یعنی دل آمادگی سے اس کو استعمال میں لائے. والارض وضعها، اور زمین کو رکھ دیا یعنی پس کر کے پانی پر بچھا دیا. للانام، مخلوق کے لیے. سطح زمین پر رینگنے والے کو کہتے ہیں، یعنی جتنے لوگ اس زمین پر رینگ رہے ہیں تو اس کے لیے اس کو بچا دیا. الانام سے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انام سے جن اور انس مراد ہے، یہ ان کے لیے بچھونے کی طرح ہے، یعنی اپنی مرضی سے اس پر چلتے پھرتے ہیں. فیہا فاکہہ، اس میں میوے ہیں، یعنی بہت سے اقسام جن کو لوگ بطور لذت کے استعمال کرتے ہیں. ونخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت ہے جس کے پھلوں پر غلاف ہوتا ہے. یعنی اکمام پھل کا برتن، اس کا یعنی پھل کا برتن وغیرہ، اور اس کا واحد کمن ہے، یعنی ہر وہ چیز جو چھپائی جیسے چلکا وغیرہ میں یعنی اپنے تمام چیزیں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جیسے کہ اس کو جس کے سیب کے اوپر چلکا ہوتا ہے، کیلے کے اوپر چلکا وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کو کمن اس کی واحد اور اقمام اس کی جمع ہے. چھپی ہوئی پھل اور گابیں اور تنے سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وغیرہ. والحب ذو العصف والریحان، والحب ذو العصف والریحان، اور اناج ہے جس میں بوسا اور غذائی چیزیں ہوتی ہے. یعنی العصف یعنی کھیتی پتے یا بوسا، الریحان رزق اور مغز کو کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ کچھ غذائیں تو ایسی ہیں فقط تلذذ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور بعض غذائیں تلذذ یا ہر دو کی جامع ہے، اور وہ تمر ہے، اور غذا فقط اناج وغیرہ میں ہے. فبأي آلہ، بس تم اپنی یعنی اے جن اور انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جٹلاؤ گے. آلہ وہ نعمت جن کی ابتدا سورت سے اللہ رب العزت نے شمار فرمائی اور فرمایا گیا، یعنی یہ فبأي آلہ، یہ علی یا الہ کی جمع ہے. اور یہ اس سے جو اس پر شروع میں نے بات کی ہے ربکما تکذبان کے منکر ہو جاؤ گے، یعنی یہ ثقلین جن اور انس کو خطاب ہے. انام کا لفظ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنی نعمت دی ہے، تو ان میں سے تم میری کون سے نعمتوں کو جٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. تو انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.